اچھا جو مجھے اس میں سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علماء کرام کا جو گروپ ہے جو یہ فیصلہ کرے گا یہی ہماری لیجسلیٹو پالیسی ہوگی. They mentioned it clearly. ہے نا. تو یہ تو میم اس وتیرے کو آپ تھوڑا ایکسپینڈ کریں گی بطور حکومت کے. آپ کسی جو متعلقہ ایکسپرٹ ہے اس سے پوچھ کے قانون سازی کر لیں گے تو آپ ساری لیجسلیٹو پالیسی آؤٹ سورس کرتے ہیں. اس سے اچھا تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. یہ تو حکومت کے لیے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ, اور میں تو اس بات کو انکریج کروں گا, میں کہوں گا کہ صرف مولوی صاحبان کے اسٹوڈنٹس جو کہ سڑکوں پہ آ جائیں گے ان سے ڈر کے صرف یہ پالیسی یہاں تک محدود نہ رکھیں. ایک کسانوں کا گروپ بنائیں, ان سے کسانوں کی پالیسی بنوا لیں, بہت اچھی بنے گی. ایک انجینئرز کا گروپ بنائیں, ان سے انجینئرز کی بنوا لیں. یہ جو آپ ایک تھوڑے سے مناسب وکیل میڈم اور تو اس کے اندر میرا خیال ہے سر فہرست ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں اپنے جیسے بھی, میرے جیسا تو کدھر آپ کو, میرے جیسے تو بہت ہی گمراہ لوگ ہیں. وہ پھر کہہ دیں کہ میں آپ کی پارٹی کا اتنا سا کارکن ہوں. ان سے پوچھ کے کچھ آئینی ترمیم کے اوپر بات کر لیں. ٹیم کے ایک ہیرو پلیئر ہیں یہ ہماری یہ کہیں گے میں آج اپنا سا تک ویسے میں آپ کارکن کو بتاؤں کہ کپتان کی ٹیم والے تو میرے سے کپتان کی ٹیم والے تو میرے سے نہ میرا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہ وہ میرے سے بات کرنے آج کل ان کا آپس میں ایک دوسرے سے بھی کانٹیکٹ نہیں ہے. تو گزارش سمجھ نہیں آتا میسنجر کون ہے, گزارش ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی پالیسی کا طریقہ ہے. آپ فشریز کی پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو جو فشریز کے ریگولر ایکسپرٹس ہیں بہت اچھی بات ہے. آپ عطا اللہ طارق صاحب کا دماغ اس کے اندر نہ لگوائیں, پہلے بھی وہ کافی ترمیم کے اندر خرچ ہو چکا ہے. تو آپ فشریز کے متعلقہ لوگوں کا ایک گروپ بنائیں, ان سے کہیں کہ آپ اپنا قانون اور پالیسی بتائیں کس کے اندر ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ مناسب بات کریں گے, آپ ان سے بات کر لیں. اسی طرح ایگریکلچر, انڈسٹری, ٹیکنالوجی, میں تو اس بات کا قائل ہوں اور بطور رعایا اپنے حاکموں کو یہ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں. طارق صاحب کا میں سوری ٹو انٹرپٹ وہ ایڈ کرتی چلوں. کل انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ صدر نے جو اعتراض اٹھایا FATF سے متعلق وہ اصل میں اس کی کوئی ایسا حقائق نہیں, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے. سو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا کہ صدر ٹھیک کہہ رہے ہیں یا طارق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے عطا طارق صاحب کی تو وہ کیا عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا تھا کہ جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آپ کی سوچ شروع ہوتی ہے. ایک دن صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, میڈم نے میرا خیال بڑی مناسب بات کی کیونکہ یہ حکومت ہمیشہ مناسب بات کرتی ہے. تو یہ ایک بڑی مناسب بات ہے. پہلے حکومت کا ہے میرا ہے, پہلے یہ کلیریفائی کریں. پہلے سوری میم, غصہ میرے پہ نکال دیں یا حکومت پہ نکال دیں. اتحاد نے نا بیسکلی اتحاد نے صدر کے اعتراضات کو مسترد بھی کیا, تو اس کو بھی ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا کہ وہ جو اعتراضات ہیں وہ کس حد تک ویلڈ ہیں ان کا. سوری میں اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں. صدر صاحب نے کچھ اعتراضات کیے, جی 8 حکومت نے کہا یہ اعتراضات درست نہیں ہیں. انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ڈیولوشن آف پاور کے اوپر صدر صاحب نے کہا کہ یہ کچھ صوبائی سبجیکٹس ہیں, دیگر اس طرح چیزیں. حکومت نے کہا یہ درست نہیں ہے. صدر صاحب نے کہا کہ ہم ان علماء کرام کی بات کو مان کے مطابق قانون سازی کریں گے. حکومت نے بھی اس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں دی, لیکن کمٹمنٹ دینے سے پہلے جس طرح میڈم کہہ رہی ہیں کہ حکومت کا تو یہ وتیرہ ہے, حکومت کی تو پالیسی یہ ہے کہ وہ عوام سے پوچھ کے فیڈ بیک لے کے اپنی پالیسی بناتے ہیں. تو آپ کریں نا کمٹ کہ جو بھی یہ علماء کرام کہیں گے آپ اس کو لیجسلیٹ کر دیں گے, جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. آپ کریں نا یہ اس کی کمٹمنٹ. آپ ہر چیز کے اوپر کہتے یہ ہیں کہ پھر ہم فگر آؤٹ کریں گے کہ کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے نہیں. اچھا یہ الفاظ میں تو بڑی اچھی بات ہے, حکومت کو فگر آؤٹ کرنا چاہیے کہ کیا چیز پاکستان کے حق میں ہے کیا نہیں, لیکن آپ قانون اور آئین کی تمام چیزیں بلڈوز کر رہے ہیں اپنے فہم سے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے پاکستان کے حق میں نہیں. جیسے ہم پہلے سیگمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ CCI کی اجلاس کال کرنا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے, اس وقت پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اس سے پہلے وقت پہ الیکشن کروانا پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپ مہربانی کر کے جو پالیسی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اس پہ چلنے کی کوشش کریں. پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے اس پہ آپ عقل کل نہیں ہے. آپ دوسرے لوگوں سے جو متعلقہ فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, عوام نے تو خیر کیا دیا ہے اس کے اوپر تو ہم ایک پورا پروگرام ہمیں ویسے بھی کرنا چاہیے کہ عوام نے آپ کو کیا مینڈیٹ دیا اور آپ کے پاس ہے کون سا مینڈیٹ. لیکن اپنے اتحادیوں کی بات مان لیں, ہماری رعایا کی نہ مانیں. ہم تو ہیں ہی گناہگار سے لوگ. جو آپ کے اتحادی ہیں صدر پاکستان, ان کی بات مان لیں اور اسی پالیسی کو تمام سیکٹرز کے اندر اپلائی کرتے ہیں.
सिर्फ उलेमाए कराम और उनके स्टूडेंट्स के स्ट्रीट प्रेशर की वजह से ये यहाँ तक मखसूस ना रखें। इसी पॉलिसी को कि हम मुतल्लिका इंडस्ट्री के लोगों को पूछ के कानून साजी करेंगे, इसको अक्रॉस द बोर्ड जरा प्लीज कर देना। अच्छा, और कानून साजियां भी इस तरह की करें। आप मैडम, आप मुझसे बेहतर बताएंगी, मैं बताऊंगा तो फिर वो गिला समझेंगी कि हुकूमत पाकिस्तान की पंजाब की पार्लियामेंट कुछ कानून साजियां करने जा रही है जो बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में है। मैडम बताएंगी तो ज्यादा मुनासिब होगा, मैं कहूंगा तो फिर गिला होगा। इजाजत दे तुम्हें। अगर देखा जाए हिसाब किताब तो 3 इजलास हो जाने चाहिए थे, तो अभी तक गवर्नमेंट क्यों नहीं बुला पाई और फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं बुला पाई तो शायद मैडम आमना कभी जवाब लेते इसके लिए। बट देखिए, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल का ECC के बहुत सारे आईन पाकिस्तान के नीचे काम है। ना सिर्फ कि उसके आईन पाकिस्तान के नीचे कुछ तहरीर शुदा काम है, कुछ ऐसे मज़ीद इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिजिक मैटर्स हैं जो माजी की कमिटीज़ के अंदर डिसाइड किया गया कि ये मैटर्स ECC के अंदर जाएंगे, यानी कि एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे वफाक और सूबों के अंदर डिस्कशन होने के बाद मज़ीद वहाँ पे काम हो। इसमें ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो हमारे सांझे वसाइल हैं तमाम सूबों के, पानी है, बिजली है, गैस है, हमारे जो मादनियात के वसाइल हैं, हमारी जो एनवायरनमेंट की पॉलिसी, इसके अंदर वाटर का बहुत ज़्यादा, इंडस वाटर ट्रीटी, दीगर बहुत सारे इसके अंदर इशूज़ हैं। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके ऊपर ये वो बॉडी है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और दीगर सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बैठ के कुछ ऐसे फैसले करते हैं जिसका किसी एक की सियासत से भी ताल्लुक ना हो, जो वफाक और वफाक की अंदर जो इकाइयां हैं उनको इकट्ठा करने की इफेक्टिवली बात हो। हुकूमत को मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा, और मैडम मेरा ख्याल है इस पर थोड़ी सी ज़्यादा वजाहत कर सकेंगी। लगता ये है कि ये जो नैरेटिव है जिसके अंदर हम पंजाब और तुम KP और KP हमला कर रहा है और कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं और ये लश्कर कशी हो रही है, जिसमें आपने पश्तूनों को वफाक की ज़बान से, अताउल्लाह तारड़ साहब की ज़बान से, इंटीरियर मिनिस्टर साहब की ज़बान से आपने वफाक को आपने पश्तून को एक दुश्मन करार दे दिया इफेक्टिवली पिछले कुछ अरसे के अंदर। आपने कहा कि यहाँ से दहशतगर्दी आ रही है। मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि दहशतगर्दी आती यहाँ से है। उनको पंजाब की TTPs और दीगर चीज़ें भूल गई। मेरा ख्याल है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे हुकूमत वक्त ने सूबाइयत के नैरेटिव को तक़वियत दी हो जी, उसके अंदर कोई भी हुकूमत हो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस तरह का इजलास कॉल करके उसको मैनेज करना। यही वजह